بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود، مغیرہ بن شعبہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا کیا حال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جنت جانے والے شخص کا حال بیان فرمایا کہ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بڑی عزت و برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے جیسی پہلے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ وہ اسی گمان میں جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا کہ اچانک دور ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کو دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کروں تو مجھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگے گا؟ وہ پختہ وعدہ کرے گا، نہیں اے میرے رب، اور کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اس درخت کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے کہ اس کے سائے میں بیٹھے، اس کے پھل کھائے، اس کا پانی پیے۔ اسی حال میں ہوگا کہ پہلے درخت سے بہتر ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں، تیری عزت و جلال کی قسم، بس یہ دے دے، مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا، بس اللہ، یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اسی حالت میں ہوگا کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ صبر کی کوشش کرے گا، مگر صبر کہاں؟ کہے گا، میرے رب، اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کا پانی پیوں، اس کے سائے تلے رہوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر اللہ اسے اس تیسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ جب اس تیسرے درخت کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی۔ اہل جنت کی آوازیں سنے گا، اس کی نعمتیں، اس کے محلات اور اس کے باغات نظر آئیں گے۔ وہ ان کو دیکھتا رہے گا لیکن بالآخر صبر نہ کر سکے گا اور کہے گا، میرے پروردگار، مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، مجھ سے تیرے تقاضے کو کون سی چیز روکے گی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ پوری دنیا تجھے دگنی کر کے دے دوں؟ بندہ کہے گا، میرے پروردگار، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ حالانکہ تو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ غرض اس بندے سے کہا جائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جب داخل ہونے کے لیے جائے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ پوری جنت بھر چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا، میرے پروردگار، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں اور اپنا اپنا حصہ قبضے میں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک جتنی ہو؟ وہ کہے گا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی اور 5 مرتبہ زیادہ بڑی سلطنت تمہیں عطا کر دی، یعنی ہم نے تجھے 5 گنا اور دے دی۔ اور وہ کہے گا، میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا، یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھ کو جو کچھ بھلا لگے ہم سب تجھے دے دیں گے۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حورین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ پھر وہ کہے گا، جو کچھ مجھے ملا ہے ویسا کسی کو نہیں ملا ہوگا، یہ سب سے نچلے درجے والا جنتی ہوگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ تو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوا، اور اعلیٰ منزل والے جنتی کی کیا شان ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چنا، اختیار کیا، ان کی عزت و بزرگی کو اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر ثبت کر دی۔ میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل نے ان کے متعلق تصور تک گزارا۔ مذکورہ آخری جنتی کے بارے میں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا اور اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا پسند کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ فرشتے جہنم میں انہیں نکالنے جائیں گے تو انہیں سجدے کے نشان سے پہچانیں گے، کیونکہ آتش جہنم ابن آدم کو کھا جائے گی لیکن سجدے کے نشانات باقی رہیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے نشانات کو جلانا جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ پھر وہ جہنم کی آگ سے جلے بھنے کوئلہ کی طرح نکالے جائیں گے۔ جب ان کے اوپر آب حیات چھڑکا جائے گا تو وہ تازہ دم ہو کر ایسے جی اٹھیں گے جیسے دانہ کچرے کے بہاؤ میں اگ جاتا ہے، چونکہ پانی جہاں پر کوڑا کرکٹ اور مٹی بہا کر لاتا ہے وہاں دانہ بہت جلد اگ جاتا ہے اور جلدی سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہنمی بھی آب حیات پڑتے ہی تازہ دم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوگا تو ایک آدمی باقی رہ جائے گا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی لپیٹ نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، میں پھر کوئی سوال نہیں کروں گا، اور جیسے اللہ کو منظور ہے وہ قول و قرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور وہ جنت کو دیکھ لے گا تو جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ پھر وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، کیا تو نے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ تیرا برا ہو اے ابن آدم، تو کس قدر دغا باز ہے۔ بندہ کہے گا، اے رب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، تیری عزت کی قسم، میں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کو جو منظور ہوگا عہد و پیمان دے گا، تب اللہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب بندہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کو دکھائی دے گی، جس میں وہ خیر و بھلائی اور فرحت و شادمانی دیکھے گا۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا، اے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ تو نے مجھے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اے ابن آدم، تو کتنا مکار ہے۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری مخلوق میں بد نصیب نہیں ہوں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ ہنس دے گا تو اس سے فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جا۔ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور کچھ تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ۔ جب اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سب نعمتیں تیری ہیں اور اتنی ہی مزید ملیں گی۔ اس واقعہ کو بخاری اور مسلم سے یکجا کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ شکریہ۔